اور اللہ ملتا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دو گے. هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیغی نشد، هیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو اللہ تک پہنچو گے. کوئی آئی ہمارا شاعر اقبال فارسی کی ربائی ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے. کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا، کوئی بنانے والا بناتا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کسی ہنر کا نہیں ہوتا، کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. پھر آخر میں خوبصورت واقعے کو ایک شعر میں نقل کیا ہے، مولوی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے. نہیں تو وہ فقہ میں ہی گھومتا رہے گا، فلسفے میں گھومتا رہے گا، منطق میں گھومتا رہے گا. ہاتھوں میں مولانا روم کی مثال دی آخر میں. مولانا روم اگست میں ہماری جماعت کونیا ترکی گئی، پھر یہاں آئے. ہم اگست میں ہم جماعت میں آیا تھا، 3 ہفتے یہاں کی تشکیل تھی، 1 ہفتہ ترکی. تو میں کونیا ہم گئے، وہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی. یہ منطق و فلسفہ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور تکبر، جب آدمی خشک مضامین کو علم سمجھ لیتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. علم کی اصل ہے اللہ کو پہچاننا. جتنا اس میں آگے بڑھتا ہے وہ ٹوٹتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے. درس ہو رہا تھا، کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سامنے حوض تھا، مسجد شمس تبریز آ گئے، جوتا بھی پاؤں میں کوئی نہیں، بالکل دیہاتی شکل. تو ہم نے بڑی سادگی سے مولانا روم سے پوچھا، این چیز حضرت یہ جو کتابوں کے ڈھیر ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے دیکھا، ان پڑھ جاہل نظر آ رہے تھے. انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، نیاس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، چل اپنا کام کر. وہ ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا، پانی میں چلی گئی ساری کتابیں پانی میں. مولانا روم تو سر پیٹ کے رو، تیرا بیڑا غرق، کوئی بدبخت، تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ نئی کتاب خرید لاؤ، ہاتھوں سے لکھا ہوا 800 سال پرانا قصہ سنا رہا ہوں. وہ سر پیٹ لیا. شمس تبریز مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائے، اور ایک ایک کتاب اٹھائیں اور خشک مٹی سمیت باہر ہر کتاب خشک نکال کے رکھ دی. ایک صفحہ گیلا نہیں، ایک سطر مٹی نہیں. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگے، یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو مولانا تو شمس تبریز نے کہا، این آن است کہ تو نمیتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. پھر منطق فلسفے وہیں پڑے رہ گئے. اور پھر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. پھر مولوی ہرگز نشد مولا روم، پھر وہ مولانا روم بن گئے. مثنوی ایسے لکھ گئے کہ اللہ کی محبت و معرفت کا وہ کلام ہے کہ
فارسی میں ایسا کلام آج تک کوئی نہیں لکھ سکا 14 صدی میں فارسی میں ایسا اللہ کی محبت و معرفت کا کلام کوئی نہیں لکھ سکا. اور کمال ہے، میں وہاں جا کے گیا تو حیران ہو گیا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ان کے مزار پہ حاضری دے رہے تھے. اور شاید یہ دنیا میں واحد مزار ہے جہاں ٹکٹ تھا 20 لیرہ، ہمارے 900 روپیہ بنتا ہے. وہاں کی کونسل کے مزے ہوئے پڑے، وہ ان کے قبر پر ٹکٹ لگایا ہوا ہے، اور وہاں گورے کیا، کولے کیا، مسلم کیا، غیر مسلم سب. جب وہ عورتیں ننگی سی ہوتی ہیں تو وہ ایک وہ جلباب کھڑا لمبا سا چوغا ہوتا ہے، وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو پہنا دیتے ہیں، وہ باہر نکل کے اتار دیتی ہیں. کس چیز نے اس شخص کے پاس لوگوں کو پہنچایا؟ کوئی بادشاہ ہے، کوئی بہت بڑا کاروباری مرا ہے اسی سفر میں. ترکی، چونکہ مجھے تاریخ سے تھوڑی دلچسپی ہے، تو عثمانی ترک ایک خاندان ہے جس نے کوئی 800 سال حکومت کی. اسلامی خاندانوں میں سب سے لمبی حکومت ترکوں نے کی. تو ان کے بادشاہوں کے مقبرے ہیں وہاں. ان کا جو ابتدائی ہے وہ بروسا ہے جہاں ان کی حکومت شروع ہوئی. پھر محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیا تو ادھر شفٹ ہو گئے. تو پہلے ہم استنبول پہنچے تو ابو ایوب انصاری کے مزار کے پر حاضری دی تو اتنا رش کے کھڑے ہونے کی جگہ نا. پھر وہاں سے نکلے، میں نے کہا محمد فاتح رحمت اللہ علیہ جنہوں نے استنبول فتح کیا اور اس کے فاتح کے لیے جنت کی خوشخبری میرے نبی نے سنائی ہے، تو اس کے مزار پر گیا تو ایک فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، خالی قبر تھی. پھر بروسا گئے تو جنہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی، عثمانی سلطنت کی، عثمان خان، اس کے مزار پر گیا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس کا بیٹا عرف خان، اس کے مزار پہ گیا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس کا بیٹا مراد خان، اس کے مزار پہ گیا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس کا بیٹا باجزید یلدرم، کیا شخص وہ گزرا ہے اور کیا بادشاہ وہ گزرا ہے. وہاں تو کوئی رونق تھی کہ کچھ وہ کام کرنے والے موجود تھے وہ وہاں ان کے مزاروں پر. لیکن چونکہ میں نے تاریخ پڑھی، میں یلدرم کے مزار پر پگھل کے رہ گیا کہ اس قدر تنہا قبر اور ایسی ویران قبر. میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. یلدرم کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو. وہ ایسا طاقتور بادشاہ تھا کہ بجلی کی کڑک اس کا ٹائٹل تھا. اور میں 800 سال کے بعد اس کی قبر پہ آنسو بہا تھا. اور اس درویش کی قبر پہ گیا جس نے نہ ملک دیکھا نہ مال دیکھا، اور اس پر غیر مسلم بھی کھڑا ہوا اور مسلم بھی کھڑا ہوا ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کلمے کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنا. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، نتھی کر دیا، بڑا خوبصورت انصاف کیا.